آج ہماری بات ہے توحید فی الربوبیہ، کہ رب ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک، اور یہ بات بہت مہم ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے ممبروں پہ، ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے، لیکن عوام میں منظر عام پہ اس بحث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے اشتباہات موجود ہیں، بہت سارے خلط ملط موجود ہیں، موضوع کی تشخیص نہیں کی جاتی، اور جب موضوع کی تشخیص نہیں کی جاتی تو اس کے بعد فتوے لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کہ فلاں غالی ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں یہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بحث سیر حاصل بحث نہیں کی جاتی، اس کے جمیع جوانب کو نہیں دیکھا جاتا، جس کی وجہ سے جیسے وہابیوں کے نظریات جو ہیں وہ بعض قرآن کو لے لیتے ہیں اور بعض قرآن کو نہیں لیتے، جیسے پیچھے بات ہوئی تو ایک آیت کو دو چاند آیتوں کو جو ان کے مقصد مطلب کی ہے، جو ان کے نظریے کے مطابق ہے اس کو لے لیا، باقی آیات کو چھوڑ دیا، تو نتیجہ فائنل نہیں نکل پاتا، جو فائنل نتیجہ قرآن کی آیات اور روایات سے۔ اب اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی مسلمان بھی ظاہراً جو ہے اس بات کا انکار ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ربوبیت کا منکر نہیں ہے کوئی بھی۔ جب وہ روزانہ نماز پڑھ رہا ہے یا نماز کا عقیدہ رکھتا ہے یا قرآن پہ ایمان ہے تو بسم اللہ کے بعد پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الحمدللہ ہے کہ عالمین کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس اللہ کی حمد جو عالمین کا کیا ہے؟ رب ہے۔ اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو پھر قرآن میں شک ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں۔ میرے خیال میں کوئی بھی عام سے عام مسلمان بھی جو قرآن پڑھنا بھی نہ جانتا ہو تو اس نظریے کا قائل ہے کہ اللہ رب ہے۔ اگر آپ کی نگاہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہے بھی مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے لیکن پھر بھی اللہ کو رب نہیں مانتا، اگر آپ کی نگاہ میں کوئی بندہ پوری دنیا میں کہیں آپ نے دیکھا سنا کوئی ہو تو مجھے ابھی بتا دیں تاکہ میں اپنا اشتباہ دور کروں۔ یہ حقیقت ہے کہ سب اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ رب مانتے ہیں۔ یہ پہلی بات کلیئر ہوگی۔ اب رب کا معنی کیا ہے؟ ایک تو لغوی معنی ہے، ایک علم کلام میں ہم نے اس کی تھوڑی سی تشریح کرنی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے رب کا؟ پالنے والا، پالنہار، پروردگار، یہ سارے رب کے معنی، پالنے والا۔ اچھا، پالنے والا جو ہوتا ہے اس کو پالنے کے لیے کیا چاہیے؟ رزق دینا ہوتا ہے۔ پالنے کے لیے جس کو پالا جا رہا ہے اس کو کیا دے گا؟ رزق ایک مادی ہے اور دوسرا، جو لوگ روز افطار کر کے وہ میرے ساتھ بولیں، ایک رزق مادی ہے اور دوسرا مانوی رزق ہے، یعنی یہ ایمان، یہ معرفت، یہ بھی رزق ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، والفطرہ روایت میں ہی الاسلام۔ تو یہ جو معرفت اسلام انسان لے کے دنیا میں آیا، یہ بھی خدا کی طرف سے یہ پالنا ہے۔ پوری توجہ، پچھلے بندے بھی توجہ سے بیٹھے، تو بات یہ ہو رہی ہے کہ رب کا معنی ہے پالنے والا، یہ تو لغوی معنی۔ اب آ جاتے ہیں اصطلاحی علم کلام کی روح سے۔ علماء نے جو بات کی ہے، جیسے لفظ اللہ اگر بولا جائے، ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی معبود ہے، الہ کے معنی میں لیا جاتا ہے، جس کی طرف سکون حاصل ہو، انسان کو سکون جس ہستی سے حاصل ہو اسے الہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک معنی ہے، کیونکہ خالق اور مخلوق کا ایک ربط ہے، تو نفسوں کو سکون خالق الہ سے ملتا ہے، اس سے رابطے سے ملتا ہے۔ جو لوگ جتنا رابطہ الہ اور خالق سے توڑنا چاہیں گے، اپنے محسن سے، منعم سے، اتنا ان کا سکون ختم ہوتا چلا جائے گا، چاہے جتنی مرضی وہ گولیاں کھا لیں، ایسی اور اچھے اچھے بیڈ، اچھی اچھی گاڑیاں، جو مرضی بنا لیں، جتنا رابطہ خدا سے، مخلوق کا، خالق سے ٹوٹتا جائے گا، دور ہوتے جائیں گے، اتنا ان کا سکون ختم ہوتا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک فلسفہ ہے کہ الہ کا معنی من یسکن الیہ، جس کی طرف توجہ سے، التفات سے، اطاعت سے، ربط سے سکون حاصل ہو، یہ ایک الگ بات ہے۔ اب یہاں پہ علم کلام والوں نے کہا ہے کہ لفظ اللہ مستجمع، یعنی لفظ اللہ جب اطلاق آپ کرتے ہیں ذات پہ، ذات پروردگار، ذات کا نام ہے اللہ، تو جب آپ اللہ کہتے ہیں تو یہ مستجمع لجمیع صفات، خدا کی جتنی صفات ہیں، 1000 ہیں یا اس سے زیادہ ہیں، وہ تمام صفات کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں، ایک ذات کی حقیقت کو،
ان تمام صفات کے ساتھ بیان کرنا چاہیں تو لفظ اللہ کہیں گے، لیکن اگر آپ غفران والی صفت بیان کریں گے تو غفور کہیں گے، رحمت والی صفت خدا کی بیان کرنا چاہتے ہیں تو رحیم و رحمان کہیں گے۔ تو یہ الگ الگ جہتیں ہیں، جنبے ہیں خدا کی معرفت کے، لیکن تمام صفات کا مجموعہ اگر آپ ایک ہی لفظ سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ۔ ختم ہو گئی۔ رب میں 3 صفتوں کی بعض گشت ہے، یعنی جب آپ 3 صفتیں خدا کی ڈیفائن اور اس کو بیان کرنا چاہیں، عقیدہ رکھنا چاہیں، تو پھر آپ 3 صفتوں کو الگ الگ بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن تینوں کو اکٹھی اگر بیان کرنا چاہیں تو آپ لفظ رب کہیں گے۔ وہ 3 صفتیں کون کون سی ہیں؟ جی، نمبر 1 خالق، نمبر 2 رازق، نمبر 3 مدبر کائنات کے تدبیر نظام چلانے والا۔ تو جو 3 صفتیں اگر آپ ایک لفظ سے بیان کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ رب کہیں گے۔ کہہ لیں رب۔ رب اگر کہیں گے اللہ کے لیے تو جو 3 صفتیں خدا کی ہیں، خالق، رازق، مدبر کائنات، یہ جب آپ ایک ہی لفظ میں بیان کریں تو آپ کہیں رب۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی عالمین کو خلق کرنے والا، عالمین کو رزق دینے والا، عالمین کا نظام چلانے والا۔ اگر آپ 3 صفتیں چیزیں الگ الگ بیان کریں مختصر موجز کلام میں، اگر آپ کہنا چاہیں تو آپ کہیں کیا کہیں گے؟ اللہ ربی، ٹھیک ہے، اللہ میرا رب۔ یہ ختم ہو گیا۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ رب ہے، پھر وہ ملاوٹ نہیں کرتا، پھر ڈیزل کے پرمٹ سے پیسے نہیں کماتا، ٹھیک ہے، عوام کو نقصان نہیں دیتا۔ پھر جب یہ انسان کہتا ہے کہ اللہ خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی نظام کائنات چلا رہا ہے، تو پھر کسی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کوئی ایسی جو طاغوت ہے ان کے سامنے سر نگون نہیں ہوتا۔ جب اللہ کو رب مان لیا تو پھر اس نے جب عقیدے میں پختگی سے اپنی عملی زندگی میں پھر وہ ملاوٹ نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں کرتا، ٹماٹر اچھے رکھ کے پیچھے برے گندے ٹماٹر نہیں بیچتا، اسی طرح یہ ساری چیزیں جو آپ اس کے مصادیق تلاش کرتے ہیں، جس نے دل سے خدا کو رب مان لیا ہے، رازق جب وہ میرا کام ہے کوشش کرنا صحیح طریقے سے، تو باقی اللہ کے ہاتھ میں وہ میرا نظام چلائے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ میں ایک بات سے بات آ گئی، بعض لوگ کو سمجھتے ہیں کہ فیس زیادہ ملے گی ممبر سے تب میرا سلسلہ چلے گا۔ نہیں، آپ نے خدا کو رب سمجھ کے ممبر کی خدمت کی، اس کے بعد خدا کا کام ہے کہ اس ضروری نہیں کہ وہ متولی نے آپ کو پیسے دیے ہیں، بانی مجلس نے دیے، آپ کے اور راستے کھلیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کہاں سے رزق آ گیا، کیونکہ آپ نے اللہ کو رب مانا ہے کہ رب وہ ہے، رزق اس نے دینا ہے، میرا کام ہے خدا کی اطاعت میں کام کرنا۔ تو جب دل سے بندہ یہ بات کر، مثلا آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں للہ، آپ کو کوئی غرض نہیں کہ کہاں سے کتنا ملتا ہے یا کتنا، اس سے نہیں، آپ کا کام ہے کہ میں ایز اے طالب علم بن کے رہوں، بس جو اس کی معنوی شرائط ہیں، جو ظاہری شرائط ہیں، مجھے طالب علم بن کے رہنا ہے، باقی خدا کے ہاتھ میں، اس دروازے سے ہے اس دروازے سے ہے، وہ خدا، جب بندہ خدا کو رب دل سے مانتا ہے عملی طور پہ، پھر اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں۔ اچھا، اب دیکھیے گا، میں بڑی تیزی سے گزروں، وقت تھوڑا ہے، بات بڑی طویل و عریض ہے، مختصر بیان کر رہا ہوں، اور اگر اس سے پہلے آپ نے اس پہ ریسرچ کی، تحقیق کی، پڑھا، کہیں سنا ایسی تحقیق، تو پھر مجھے بتائیے گا، بعد میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا، اور شکر خدا کے لیے یہ پیش کر رہا ہوں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ رب کا معنی اللہ کے لیے واضح ہو گیا۔ رب جو اللہ کے لیے ہے وہ بے معنی استقلال ہے کہ خدا مستقل ہے، خالق ہونے میں، رازق ہونے میں، مدبر کائنات ہونے میں، غیر محتاج ہے، کسی کا محتاج نہیں، غیر محدود ہے۔ یہ جو فرق میں نے بتایا خدا کے رب ہونے میں اور غیر خدا کے رب ہونے کا استعمال بھی قرآن میں ہوا ہے۔ کہاں کا ہوا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے سجین ساتھی، اس قید خانے کے ساتھی سے کہا اذکرنی عند ربک، کہ میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس۔ یہ رب کون تھا؟ بادشاہ تھا۔ بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ملک کا نظام چلانا، تدبیر۔ تو چونکہ وہ ایک ملک کا نظام چلا رہا، اس وجہ سے اس کو رب کہا گیا۔ تو بادشاہ خود ایک نبی رب کہہ رہے، اور پھر اللہ نے اس جملے کو ذکر کیا اور اس کی تردید بھی نہیں کی، حالانکہ دوسرے مقامات پہ جو مشرکین مکہ بتوں کو رب مستقل خدا کے مقابلے میں خالق رازق مانتے تھے، وہاں اللہ نے تردید کی ہے۔
جہاں علماء احبار یہود و نصارہ کے علماء کو اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ اربابا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ان کو رب بنا لیا. یعنی اللہ کا کام ہے شریعت بنانا، اور وہ جو مولوی شریعت یعنی عیسائی یہودی مولوی وہ جو شریعت بنا رہے ہیں وہ ان کو اندھا دھند مان رہے ہیں اور خود جانتے بھی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، تو وہ ان کو رب مان. اس معنی میں خدا کے جب مقابلے میں کوئی چیز آ جائے رب، تو وہ رب اس رب کی نفی کی ہے خدا نے. جیسے فرعون کے بارے میں ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. سرکش کیا تھی؟ وہ کہتا تھا انا ربکم میں سب سے بڑا رب میں ہوں. تو یہ اللہ کے مقابلے میں جب کوئی آ جائے، پوری توجہ، پچھلے بندے جو ہے نا ادھر ادھر گپے نہ لگا، میری ہر بندے پہ نگاہ ہوتی ہے. جب اللہ کے مقابلے میں کوئی آ جائے مستقل سمجھنے لگے، تو پھر جو ہے ایسا رب والا کوئی عقیدہ رکھے یا دعویٰ کرے تو یہ شرک و کفر ہے. اور جب اللہ کے مقابلے والی بات نہ ہو اور اللہ کا محتاج سمجھ کے، مثلا ایک ملک کا نظام چلا رہا ہے اور تدبیر کر رہا ہے، تو اس کو اگر بادشاہ کے طور پہ رب کہا جا رہا ہے غیر مستقل معنی میں خدا کا محتاج سمجھ کے، تو یہ خود قرآن نے اس بات کو ذکر کیا اور اس کی تردید نہیں ہوئی، ایک نبی نے ذکر کیا. اور پھر والدین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ رب ارحمہما کما ربیانی. اس کے بعد جناب والا چونکہ بچوں کو پالتے ہیں نا، جیسے رب کما نہیں پالنا تو والدین پالتے ہیں. بعض روایت میں بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے رازق یہ والد ہیں، لہذا بچوں سے جھوٹا وعدہ نہ کرو. ان کو نہیں پتا کہ کیا حقیقت، تو لہذا وہ اس اعتبار سے یہ عرب ملکوں میں جنہوں نے بطاقت تنظیمیہ بنایا اب تو ختم ہو گیا، اور اب بھی عرب ملکوں میں اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ رب البیت رب الاسرہ، اسرہ کا مدبر و منزل، چلانے والا. ٹھیک ہے، تو اس کو رب کہتے ہیں، ابھی بھی کہتے ہیں. تو خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ نکلا کہ غیر خدا کو رب کہنا اگر خدا کے مقابلے میں ہو، خدا کے مقابلے میں مستقل مانا جائے یا خدا کی ربوبیت کی نفی کے ساتھ مانا جائے تو یہ شرک و کفر ہے. لیکن غیر خدا کو رب مدبر کے معنی میں اور محدود معنی میں خدا کا محتاج سمجھ کے اگر کوئی اس کو کہہ رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات یہ کہوں گا کہ چونکہ اکثر استعمال مسلمانوں میں بالخصوص رب کا جب استعمال ہوتا ہے تو تبادل کدھر ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف. جو رب کی بات ہے اللہ کی طرف. تو اب کوئی اگر خطیب یا کوئی بندہ ممبر پہ بیٹھ کے غیر اللہ کو رب کہے گا اور بغیر تشریح کے، بغیر بیان کے، بغیر تفصیل کے، تو لوگوں کا ذہن وہی جائے گا جو اللہ کو رب سمجھتے اسی معنی میں غیر اللہ کے لیے رب کا معنی لیں گے. لہذا گمراہی پھیلے گی، اشتباہ پھیلے گا، ممکن ہے لوگ گمراہ ہو جائیں، شرک کی طرف چلے جائیں. تو لہٰذا اس کا استعمال رب کا غیر اللہ کے لیے نہیں کرنا چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ممبر پہ ہو یا کتاب میں ہو. لیکن اگر اگلی بات بھی توجہ سن لیں، درود پڑھے بار محمد. اگر کوئی کر لیتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رب کا استعمال، اب اس پہ فتویٰ لگانے سے پہلے کہ یہ غالی، یہ مشرک، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا ایک خدا کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر حکم لگ رہا ہے شرک کا. پہلی تو بات ہے یہ شرک و کفر کے فتوے فقہا سے لیے جائیں، ہر بندہ مفتی نہ بنے. نمبر دو، پہلے موضوع کی تشخیص ہو، اس کے بعد جناب وہ اس پہ حکم لگے. ورنہ وہابی اور وہ جو فتوے شیعوں کے کفر کے لگاتے ہیں، قتل کے، وہ بھی بغیر موضوع کی تشخیص کے لگاتے ہیں یا موضوع کی تشخیص صحیح نہیں کرتے. لہٰذا ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا. اور بات یہ ہے کہ جب بھی کسی پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگنا ہے، پہلے موضوع کی تشخیص ہو، اس بندے سے ڈائریکٹ پوچھا جائے کہ آپ غیر اللہ کو رب اسی معنی میں مستقل اور خدا کا غیر محتاج، خدا کے مقابلے میں مان رہے ہیں غیر اللہ کو رب، یا کسی اور معنی میں خدا کا محتاج سمجھ کے اور خدا کے مقابلے میں نہ سمجھ کے مان رہے ہیں. اس کا بیان بے شک ویڈیو ریکارڈ کر لیا جائے. اگر وہ اسی معنی میں کہے کہ جس معنی میں اللہ رب ہے، یا تفویض کر کے درخت تک اللہ کا اب کوئی دخل نہیں ہے، یا اللہ کے مقابلے مستقل، تو پھر تو وہ کفر و شرک واضح ہے. لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کوئی عام مسلمان بھی اس بات کا انکاری نہیں ہے کہ اللہ رب نہیں ہے. سب کہتے ہیں اللہ رب ہے. اب غیر اللہ کو اگر کوئی رب کہہ رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ آپ کس معنی میں لے رہے ہو، مستقل یا غیر مستقل، محتاج یا غیر محتاج، خدا کے مقابلے میں یا اس کے مقابلے میں نہیں. اگر وہ واقعا ایسے مطالعے بیان کرے کہ جیسے شرک و کفر لازم آتا ہے تو فوراً فتویٰ اس کے خلاف دیا جائے.
اور اگر ایسی بات نہیں تو نہ دیا جائے، ورنہ ہم ایسے لوگوں کو کہ جو مسلمان ہیں ہم ان کو کافر بنا رہے ہیں، اور روایت میں ہے کہ جو کسی کو کافر کہتے ہیں اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا خود بندہ اپنے آپ کو معذور سے بچانا۔ اور ایک اور مصیبت ہے، چاہے تقصیر کی بات ہو یا غلو کی بات ہو، فوراً ایک دوسرے پہ الزام لگا کے پھر ایک دوسرے کے حقوق سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مومن کے اتنے حقوق ہیں کہ معصوم سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھائی مومن کے مولا آپ حقوق بتائیں، امام نے کہا نہ پوچھو، بہتر آپ نہیں ادا کرو، آپ نہیں کر سکو گے، نہیں کرو گے۔ اس نے اصرار کیا، امام نے بتا دیا۔ تو جو اتنے حقوق پھر مومنین کے پامال ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹ آف، ایک دوسرے سے بیزاری، اور واقع میں ایسا نہیں ہے وہ مومن ہے۔ مومن کے مرتبے ہیں، کوئی کم درجے پہ ہے، کوئی زیادہ درجہ معرفت پہ ہے، کوئی کم عمل ہے، کوئی زیادہ عمل رکھتا ہے۔ تو لہذا یہ جو مصیبت ہمارے معاشروں میں پوری دنیا میں ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کٹ آف، الگ الگ گروہ، الگ الگ گروہ تقسیم ہو چکے ہیں، تقسیم در تقسیم۔ یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ حقیقی تشیع کے خلاف ہے، یہ اہل بیت کی مرضی کے خلاف ہے۔ لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی تقسیم بندیوں سے نکلیں، ایک امت بنے، انما المؤمنون، یہ قرآن کی آیت ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ کہ جناب اپنے گروہ کے ساتھ تو گروہ کے ساتھ تعاون ہے، دوسرے مومنین کے ساتھ نیکی میں تعاون نہیں، کہتے اللہ معصوم ہو جائے گا تو پھر ہم تعاون کریں گے۔ یہ تو شرط نہ اللہ نے رکھی نہ معصوم نے رکھی کہ بھئی یہ دوسرا بندہ معصوم ہوگا تو پھر آپ نے تعاون نیکی میں کرنا ہے، اگر اس سے کوئی ایک غلطی بھی زندگی میں ہو گئی تو پھر آپ نے زندگی بھر اس سے سلام بھی نہیں لینا۔ یہ کہیں کسی روایت میں آیت میں نہیں ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم۔ جہاں بھی جس مومن جس گروہ کے ساتھ آپ دیکھیں نیکی کا کام ہے تعاون کر دیں، برائی کا کام کر رہا ہے اسے محبت پیار سے سمجھائیں، اس کا حق ہے، وتواصوا حق، اس کا حق ہے کہ اسے حق بتایا جائے۔ نہیں باز آتا تو پھر اس معاملے میں اس کو چھوڑ دیں، پھر نیکی کی طرف بلائے ہے یا اللہ خیر آپ تعاون کریں۔ صلو علی محمد وعلی اچھا خالق و رازق کی جو بات ہے، رب کی طرف بازگشت جس کی ہوتی ہے، انی اخلق لکم من الطین کا حید ہوتا ہے، الا لہ الخلق، خالق کل شیء، اللہ کو ہر چیز کا خالق کہا گیا، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ خدا رازق ہے کائنات کا، اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت وما من حسر ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، جو بھی کائنات میں چلنے والی چیز ہر چیز کا رزق کس پہ ہے؟ اللہ پہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ کوئی اگر خدا کے رازق خالق ہونے کا منکر ہے تو وہ تو جاہل ہے قرآن سے بھی اور حقیقت سے۔ ذہن میں کوئی مسلمان اس بات کا منکر نہیں کہ خدا خالق، کہ خدا کے خالق اور رازق ہونے میں۔ لیکن غیر اللہ کو اگر کوئی خالق اور رازق کہتا ہے محدود معنی میں، جیسے عیسیٰ کو خالق خود خدا نے کہا، 2 مرتبہ قرآن میں یہ بات ہے تخلق اخلق، تو یہ جو بات ہے خالق کہنا غیر اللہ کو محدود معنی میں خدا کا محتاج ہونا، بعض علماء نجف نے کہا کہ عدم سے وجود میں لانا یہ خلقت فقط خدا کے ساتھ مختص ہے، وجود سے وجود بنانا، مثلا یہ فلاں شہر کا خالق ہے، فلاں بلڈنگ کا یہ فلاں خالق ہے، فلاں مثلا جو ہے کتاب کا مصنف وہ یہ خالق بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو وجود سے، مٹی سے پرندہ بنانا عیسیٰ کا جو کام، یہ وجود سے وجود، یہ غیر اللہ کے لیے ہے خلقت کا یہ معنی۔ بعض علماء کی تحقیق نجف کی میں پیش کر دیا کروں۔ تو اگر غیر اللہ کو کوئی خالق کہہ دیتا ہے یا رازق، جیسے مستقل معنی میں نہیں، محدود محتاج، تو پھر اس سے پوچھا جائے کہ کس معنی میں کہہ رہے، پھر وہی بات آئے گی، تو اس سے شرک کفر کا فتویٰ لگتا ہے یا نہیں۔ اور رازق لمہ میں ایک باس ہے کتاب القضاء میں، القاضی یسترزق من بیت المال، مال تو بولے کم، ٹھیک ہے کہ قاضی کہاں سے رزق لیتا ہے؟ یعنی بیت المال رازق ہو گیا، قاضی مسترزق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شہید ثانی نے بات لکھی ہے۔ تو رازق غیر اللہ کو کہنا، ایک ہے مقسم الارزاق، وہ تو کائنات میں فرشتوں کو بھی کہا گیا، والمدبرات، کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں فرشتے، تو فرشتے رب ہیں۔ قرآن کی آیت کی 30ویں پارے کی روشنی میں ان کو رب اس لیے کہہ سکتے ہیں تدبیر کر رہے ہیں، تقسیم رزق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کام جو خدا کے چلا رہے ہیں خدا کے امر سے، تو خدا کے امر سے چلا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، خدا کے مقابلے میں ہوتے تو حرج ہوتا۔ اچھا اب یہاں پہ ان کو بھی رب کہا گیا، مدبر، مدبر کو ہی تو رب کہتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی معنی ہے، غیر اللہ کو خالق رازق، یہ معنی مستقل اگر لیں
اور خدا کے مقابلے میں ہو تو شرک ہے، مستقل نہیں ہے، محدود ہے، خدا کا محتاج ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن کہنے والے کو کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اکثر تبادر اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ لہٰذا عوام میں ایسی باتیں کہ علی کو خالق رازق کہنا یہ ٹھیک نہیں، اس سے گمراہی پھیلے گی۔ لیکن کہنے والا اگر اس کا عقیدہ کیا ہے اس کو پہلے چیک کیا جائے کہ اللہ کہہ رہا ہے تو پھر تو کفر و شرک ہے۔ اگر اللہ کے معنی میں نہیں لے رہا، محدود معنی میں، محتاج معنی میں، تو پھر کفر و شرک و فتویٰ اس پہ نہ لگایا جائے۔ یہ تھی مختصر سی بات ربوبیت کے بارے میں۔ اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ درود پڑھے بار محمد۔ پچھلے بھی ذرا بلند آواز سے درود پڑھے۔ آج دوسری ہماری جو بحث ہے وہ ہے اجتماعی امور کے بارے میں۔ کچھ ہمارے انفرادی وظائف ہیں، کچھ ہمارے اجتماعی وظائف ہیں۔ آج میں بات کر رہا ہوں ہمارے جو ایز اے طالب علم، ایز اے مومن، اجتماعی وظائف کیا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا۔ ایک حدیث ہے سنی کتابوں میں بھی، شیعہ من اسبح، وسائل شیعہ سے یہ روایت پیش کر، من اسبح ولم یہتم بامور المسلمین لیس منہم، کہ جو صبح کرے اور مسلمانوں کے، برادران گپے نہ لگائیں، میری طرف توجہ سنیے گا، جو صبح کرے اور مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے اس روایت کا تتمہ ہے رسائل شیعہ۔ اگر کوئی مسلمان ندا دے یا للمسلمین، ایک مسلمان کوئی مدد کے لیے ندا دے اور اس کی کوئی ندا پہ لبیک نہ کہے تو وہ فہو لیس بمسلم، جو سن رہا ہے اس کی ندا مدد کر سکتا ہے، نہیں کر رہا تو ایسا بندہ اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ جو روایتیں ہیں ان کو کم از کم اگر عمل کریں نا تو جو ان اجتماعی امور کی طرف توجہ نہیں دیتا جو بھی مومن مسلم ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کا یا تو ایمان جیسے صراحتاً تو روایت یہی ہے کہ وہ نہیں اسلام سے ہی خارج ہے، لیکن کم سے کم من ترک الصلاۃ متعمدا فقط، یہ کفران فی الطاعات ہے۔ چلو کفر فی العقیدہ نہ ہوا، طاعت میں کفر ہے، خدا کی طاعت میں۔ ان ہدینا السبیل اما شاکرا اما کفورا، تو یہ کفر فی الطاعات۔ اسی طرح یہاں پہ اسلام سے دور ہو گیا، کمزور الایمان ضرور ہوگا، اجتماعی وظیفہ کو انجام جو نہیں دے گا۔ اور آج تو بہت آسان ہو گیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اجتماعی نصرت، میڈیا کے ذریعے آپ کسی کی آواز کے اوپر لبیک اور نصرت کر دیں، یہ ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، آسان ہے آپ کے لیے۔ اچھا، جو سب سے آخر میں برادر بیٹھے ہیں سر اٹھا کے بیٹھے، یہ سر اٹھا کے سننے والی باتیں، کچھ لوگ سر جھکا کے پتہ نہیں کیا دور اندیش کی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگرچہ فکر و صاف ظلم عبادت 70 سنہ بھی ہے، ایک تھوڑی دیر غور و فکر کرنا 70 سال کے بعد سے افضل ہے۔ اس بندے نے ابھی بھی توجہ نہیں کی، اتنا کو ڈوبا پڑا ہے کسی غور و فکر میں۔ تو درود پڑھے بار محمد۔ اچھا، درود تو منظم ہو کے مل کے پڑھ لیں۔ جو صحیح نظام ہے امت کے لیے، جیسے بی بی خطبہ فلکیہ میں ہے، الامامہ نظام للامہ، امامت جو ہے وہ امت کے لیے کیا ہے؟ نظام۔ امامت کا فلسفہ یہی ہے، حفظ دین امت کے لیے ایک نظام، خدائی الہی نظام، غدیری نظام۔ غدیری نظام کے مقابلے میں جو ثقیفائی نظام آیا وہ الہی نظام نہیں، وہ بشری نظام ہے، اور وہ ووٹوں کے ذریعے بندہ آگے لے آنا، یہ جمہوریت ہوئی سسٹم ہے، یہ سارے نظام ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آ رہے ہیں، اور ثقیفائی نظام ہے، اس کی شریعت نے کوئی اجازت نہیں دی الا اللہم، ایک صورت ہے۔ بڑی توجہ سے میں آپ کو بڑی بڑی کتابوں کا مطالب مختصر کر کے کوزے میں بند کر کے دے رہا ہوں، اگر جو پھر بھی سویا رہا اس کی اپنی قسمت ہے۔ اب جو یہاں پہ ایک صورت ہے ووٹنگ کی، وہ ہے کہ اوپر سربراہ الہی نمائندہ نبی امام مجتہد جامع شرائع، لیکن نیچے مشورہ لے رہا ہے وہ فقیہ، وہ مجتہد، وہ نبی، وہ مشورہ لے رہے امت سے، وشاورہم فی الامر، کہ امور میں ان سے مشورہ لو، یہ نبی کو بھی حکم ہے۔
تو مشورہ لینا یہی ووٹنگ کا مشورہ ہی ہوتا ہے، آپ ووٹ دیں اس مسئلے میں۔ خندق میں سلمان محمدی سے مشورہ لیا گیا کیا کرنا چاہیے اس جگہ، انہوں نے کہا خندق خود، ان کے مشورے پہ رسول خدا نے عمل کیا۔ تو مشورہ لینا اس جیسے سے کوئی حرج نہیں، یہ ووٹ کی ایک شرعی حیثیت بن سکتی ہے، لیکن علم کس کا ہو؟ علم ہو وہ الہی نظام کا، اور اوپر سربراہ جو ہو وہ نبی ہو یا امام ہو یا غیبت کے زمانے میں مجتہد جامع شرائط ہو، یا اس کا کوئی نمائندہ جو واقعا نمائندہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور فقہ اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے ہر چیز کی، دین پہ عمل پیرا، وہ بھی ہو سکتا ہے کسی حد تک۔ اس کی سربراہی میں یہ مشورہ لیا جائے، پھر یہ نظام ٹھیک ہے جمہوریت کا، ورنہ یہ ٹھیک نہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ اصل نظام یہ ہے، اس سے ہٹ کر جتنے نظام ہے وہ باطل ہے، لیکن آگے میں اگلی بات پہ بھی غور کیجئے گا۔ کچھ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ووٹ نہ دو، اس سیاسی سلسلے میں سے دور ہو جاؤ، یہ تاغوتی نظام ہے۔ یہ بات اس پہلی جو میں نے ابھی بات کی اس کے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن جو اگلی الا الذین آمنوا کے بعد بات آ رہی نا، اس سے یہ پہلا نظریہ ٹھیک نہیں۔ ائمہ کی سیرت رہی ہے کہ ظالمانہ نظام میں انہوں نے جو اپنے چاہنے والے مطیع لوگ تھے، اگر ان کو موقع ملا تو ان کو اجازت دی، اور اس شرط پہ دی کہ اسلام اور مسلمانوں اور مومنین کے حقوق کے لیے آپ اس ظالمانہ نظام میں رہیں تاکہ ان کے کچھ حقوق حاصل کیے جا سکے۔ ان میں سے بہت سارے مثالیں، امام صادق علیہ السلام نے بنو امیہ کے زمانے میں ایک اپنے چاہنے والوں کو پورا وہ قانون بھی دیا کہ اس طرح اپنے ایک والی تھا کسی علاقے کا، اس طرح آپ نے کرنا ہے، یوں حقوق مومنین کے لیے کام کرنا ہے، یہ شرائط ہے، وہ سارا ایک موجود ہے تفصیل۔ جیسے مالک اشتر کا خط مولا نے وہ نظام حکومت چلانے کے لیے ایک رول ہے جو ابھی بھی وائٹ ہاؤس امریکہ میں بھی لگا دیا گیا، اس رول کو ہمیں سمجھنا ہے۔ مسلمان اس پہ عمل نہیں کر رہے لیکن وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے اسی طرح 7ویں امام کے زمانے میں علی ابن یقین کو ہارون جیسے طاغی سرکش ظالم حکمران کی حکومت میں امام نے اجازت دی، اس شرط پہ کہ مومنوں کے حقوق کے لیے آپ کوشش کریں۔ اچھا، اب ان تمام واقعات کے بعد، اور بلکہ ہمارے فقہا نے بھی، ایک کاشف الفتح عالم دین نے، اور انہوں نے کسی ایرانی حاکم کو 100 سال 150 سال پہلے کی بات ہے، باقاعدہ انہوں نے اجازت نامہ دیا، یعنی ان کی توجیہات کی روشنی میں وہ حکومت چلا۔ تو یہ بہت سارے اس طرح کا ایک سلسلہ ہے، اس پہ الگ بحث کی ضرورت ہے۔ میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں، اصل الہی نظام وہی ہے جو غدیر سے ہوتا ہوا اور ولایت فقیہ اور یہ سارا سلسلہ ہے، لیکن جن ملکوں میں یہ الہی نظام قائم نہیں ہو سکتا، ظرف نہیں ہے، مکے کی صورتحال ہے، چند لوگ مومنین ہیں، باقی اکثر مثلا کفر و شرک ہے، وہاں الہی نظام رسول خدا نے بھی قائم نہیں کیا۔ وہاں مدینے میں جب ان کو اکثریت ملی تو جا کے ایک الہی حکومت قائم کی۔ تو جن ملکوں میں اکثریت جو ہے ایسی فکر کی نہیں ہے کہ جو ایسے اصلی الہی نظام کی طرف آئیں یا ان کی تربیت، تو ہمارا فرض ہے۔ یہ مولوی صاحبان جب جمعے کے خطبے دیتے ہیں، ہمارے رمضان کے درس ہیں، عمومی تقریریں ہیں، کتابیں ہیں، اس میں ان باتوں کی طرف متوجہ کریں۔ میں اس نقطے کی طرف آتا ہوں۔ لہذا اس زمانے میں یہ فقہا کے فتوے بھی موجود ہیں کہ جب آپ الہی نظام عادلانہ جب امام آئیں گے قائم کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ معاشرے سے کٹ آف نہیں ہو سکتے، آپ کو اسی نظام میں رہنا ہے، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ شرطیں جو ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں جو کم ظالم ہیں، بڑے ظالم کے مقابلے میں چھوٹے ظالم کی تائید کرنا فقہائے نجف کا فتویٰ بھی موجود ہے اور عقل کے مطابق ہے، ورنہ آپ اس نظام سے کٹ آف ہو کے بیٹھ جائیں گے تو دونوں طرفیں آپ کو رگڑ لگائیں گی۔ لہٰذا بڑے ظالم کا راستہ، بڑے کرپٹ لوگوں کا، بڑے مجرمین کا راستہ روکنے کے لیے آپ اس چھوٹے ظالم کا ساتھ دیں۔ چھوٹے ظالم سے میری مراد یہ ہے کہ وہ اس کے پاس کورٹ سسٹم اسلامی نہیں ہے، اس کے پاس بینکنگ سسٹم اسلامی نہیں ہے، اس کے پاس مدینہ کی ریاست کا نعرہ تو ہے لیکن مدینہ کی ریاست کے وہ بنیادی ارکان، اس پہ کچھ بھی کام نہیں ہوا، سوائے یہ کہ بڑے بڑے چوروں ڈاکوں کو 4 دن جیل میں ڈالا، عدالتوں نے پھر ان کی رکھے ہوئے جج تھے
انہوں نے پھر ان کو نکال کے باہر پھینک دیا. جب بھی ان کا کام ہوتا ہے وہ دن رات عدالتیں لگا کے فوراً فیصلے دے دیتے ہیں, اور بیچارے غریب عوام جس کے پاس نہ پیسہ ہے نہ وکیل کو دینے کی فیس ہے, وہ سال ہر سال پستے رہتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کا حل لینے کے لیے. تو یہ ہمارے اس نے کام نہیں کیا, لیکن فقہا کے فتوے کے مطابق اجتماعی وظیفہ کے تحت عالمی استقبال کی سازشوں کے مقابلے میں اور اس غلامی کا توق جو ظاہری آزادی مل گئی اس سے نکلنے کے لیے جو ہمارے اندر کے حالات ہیں, ابھی بھی ہم غلام ہیں, ہمارے کوئی ارادے نہیں. ہمارے بڑے بڑی پوسٹوں پہ عقل میں آپ ریسرچ کر لیں جو میں باتیں کر رہا ہوں, اور بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں نے تحقیق سے یہ باتیں اب میڈیا پہ عام ہو چکی ہیں. ہمارے بڑی بڑی پوسٹوں پہ جو لوگ آتے ہیں, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں, ہر ملک میں سوائے مثلا ایران اور کچھ ممکن ہے کچھ اور لوگوں, تو وہ ہر جگہ ان کا انٹرفیئر دخل اندازی ہے. بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہر کام میں وہ دخل دیتے ہیں, اور ان کو ان کی دین کو بھی تباہ کر رہے ہیں, ان کی اقتصادیات کو بھی تباہ کرتے ہیں, اور ان کو نچوڑ کے ان کی پوری جو مثلا یہ عراق کے مثال لے لیں, جب سینٹر ہوئے ہیں صدام سے وہ تیل لے رہے تھے, اس نے کہا بھی تھا جتنا تیل لے لو لیکن میرے اوپر حملہ نہ کرو, لیکن وہ چاہتے تھے نہیں, اب پہلے ہم تھوڑا حصہ کھاتے تھے اب پورا عراق کھائیں گے. پھر وہ انٹر ہو گئے اور جنگ ان کی ڈرامہ بازی انہوں نے کی. میں ادھر ہی تھا, باقی تو کہیں مزاحمت ہوئی نہیں. بغداد میں ایک ہفتہ انہوں نے ڈرامہ بازی کی تاکہ شو کرے ہمارا بڑا خرچہ ہوا. خرچہ $1,00,000 بھی شاید ان کا نہ ہو, 2 لاکھ لگا لے. انہوں نے اربوں خربوں کے معاہدے کیے, ہمارا اتنا خرچہ ہو گیا, اب تک وہ لے رہے ہیں تیل سستے داموں اور لوٹ کے لے جا رہے ہیں. تو میں کہہ رہا یہ ساری باتیں یہ کہنے کا مقصد یہ کہ ہم اجتماعی وظیفہ شرعی سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے, خصوصاً رجال الدین. ان کا وظیفہ شرعی قوم کو توجیہات دینا. اب میڈیا کا زمانہ ہے, اب وہ دور نہیں رہا. توجیہات کس کس چیز سے دیں؟ ایک یہ ہے کہ بڑے ظالم کے مقابلے میں ڈٹ جائیں, چاہے وہ ووٹ کا مسئلہ ہو چاہے تائید کا مسئلہ ہو, اس کی تائید نہ کریں. یہ جرم ہے, یہ گناہ کبیر ہے. بلکہ قرآن کی یہ آیت والذین, جو قرآن میں ایک واضح سنشیہ مفسرین نے اتفاق سے یہ بات لکھی جو میں آج کر رہا ہوں, لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار, کہ ظالموں سے میلان قلبی, دل کے اندر بھی ذرا نرم گوشہ نہ رکھو ورنہ تم جہنم کے مستحق بن جاؤ گے اور جہنم تمہیں چھو لے گی. لہذا یہ وہ ظالم ہے, سنشیہ مفسرین جو ظالم حکمران ہے. اب ان بڑے ظالموں کے مقابلے میں چھوٹے ظالم کو آپ نے عقلی شرعی اعتبار سے, چونکہ عدالتی نظام, امامت کا نظام, ولایت کا نظام, حالات نہیں, ان حالات جب اس کے لیے تمہید مہیا کریں, کام کریں, لوگوں کو بیدار کریں, لیکن ان حالات میں چھوٹے ظالم کی سپورٹ کرنا ضروری ہے. اور یہ مراد نجف کو میں بعض کے فتاوے بتا رہا ہوں, اپنی جیب سے میری عقل کے مطابق بھی ہے, اور ائمہ کی یہ سیرت بھی رہی ہے کہ ظالمانہ نظام میں شیعوں کے حقوق, مومنین کے حقوق کے لیے, انسانیت کے حقوق کے لیے آپ اس نظام میں جائیں, لیکن اپنا دین نہ بیچیں, دین کے اندر رہتے ہوئے حقوق کو اخذ کرنے کی کوشش کریں. اب اگلی بات یہ ہے, اس سے بڑھ کر جو ہمارا وظیفہ شرعی ہمارے جمعوں کے خطبوں میں, ہمارے ماہ رمضان کے درسوں میں, ہر جب بھی موقع ملے میڈیا پہ ملے, لوگوں کو بتائیں کہ سود کے نظام سے کیسے ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. لوگوں کو توعیت ہی نہیں دی گئی. سود کا نظام جو ہے وہ خدا اور رسول سے جنگ ہے یا نہیں؟ جن لوگوں نے قرآن کی آیت کو پڑھی ہے متوجہ ہیں کہ سود کو خدا اور رسول سے جنگ کہا گیا یا نہیں کہا گیا قرآن میں؟ اچھا, کہا گیا جنگ. تو جو جنگ لوگ لڑ رہے ہیں جس ملک میں بھی ہوں, جس معاشرے میں, کیا وہ جیتیں گے اللہ اور رسول سے جنگ لڑ کے یا ہاریں گے؟ پچھلے بھی بولے اللہ رسول سے جنگ لڑ کے کوئی جیت سکتا ہے یا ہارے گا ہی؟ ہارے گا. تو ان کو بتائیں کہ ہبہ مشروطہ کے تحت معاملہ کریں بینکوں سے. حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ فقط کھوکھلے نعرے نہ لگائے, عملی طور پہ مولویوں کو بٹھائے, ہر فقہ کے مولوی سے اس کی فقہ کے مطابق فتویٰ لے کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھوڑوا سکتے ہیں, ورنہ برکت نہیں ہوگی معاشرے میں. جس ملک میں سودی نظام ہو وہاں برکت آئے گی یا بے برکتی ہوگی؟ بے برکتی ہوگی, کبھی برکت نہیں آئے گی. برکت کا لانا چاہتے ہو تو بینک کو سب سے پہلے سودی نظام سے نکالو, اس کی فقہ کے مطابق جو اس کا فقیہ کہتا ہے, چاہے ہبہ مشروطہ, یہ اکثر فقہاء اس کے تقریباً اگر صاحب نے اکثر فقہاء یہ اس کی ایک الگ بات ہے, ہبہ دیں, آپ پیسے دے بھی رہے ہیں لے بھی رہے ہیں, ہبہ دیں ہبہ لیں اس شرط پہ کہ اگر آپ 1 لاکھ میں آپ کو ہبہ دے رہا ہوں تو آپ سے 1,10,000 جو بھی طے ہوا ہے یہ آپ سے ہبہ لوں گا. بات ایک ہی ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ 2 سنگے انکاہ تو وقبل تو پڑھ لیں تو حلال, نہ پڑھیں تو حرام.
مرغی کے اوپر اللہ اکبر کہہ لیں تو حلال، نہ کہیں تو حرام. بات تو عقیدے اور طاعت خدا کی ہے. ہبہ کہہ لیں تو حلال، ہبہ نہ کہیں تو وہی سود ہے. بات خدا کے نظام کی ہے، اس نے بنایا. تو اسی طرح آپ تھانہ کچہری سسٹم پہ بھی بات کریں، کیونکہ یہ آپ کا کام ہے. مولوی صاحبان نے پاکستان بننے میں بھی مخالفت کی، اکثر فرقوں کے، اور بننے کے بعد بھی آج تک انہوں نے قوم کی اغلب نے تربیت نہیں، چند لوگوں کو چھوڑ کر. بھئی بتائیں حل کیا؟ شور تو ہے بھئی یہ تھانہ کچہری، بھئی حل بھی تو بتاؤ. یہ سارا نظام جو تھانہ کچہری کا ابھی تک پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والا ملک، ابھی تک اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ابھی تک عدالتی سسٹم انگریزوں والا ظالمانہ. اور قرآن نے 3 آیتیں سورہ مائدہ میں اس نظام کے خلاف بیان کی ہیں، اور قرآن کے خلاف کوئی قانون پاکستان میں نہیں بن سکتا. یہ قانون پاکستان میں لکھا اور قانون بنا ہوا بھی ہے، چل بھی رہا ہے. تو کون اس پہ بیداری دے گا، کون شعور دے گا؟ 3 آیتیں کیا ہیں؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ لوگ فاسق. چاہے وہ عدالت میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، تھانے میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے، عدالت میں انگریزی نظام کے تحت، وہ فاسق ہے قرآن کی روح سے. اور دوسری آیت من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، انگریزی قانون کے مطابق 12 بجے رات کو جو ہے نا عدالتیں پیسے مل جائیں تو کھول لیتے ہیں. یعنی قرآن کی انسلٹ ہو رہی ہے، وہاں کوئی نہیں بولتا. ان کے حقیقت کے اوپر بات کر دی جائے کہ جی ان کی انسلٹ ہو گئی ہے. بھئی انسلٹ آپ قرآن کی کر رہے ہو، دین کی کر رہے ہو، مظلوم لوگوں کے اوپر ان کے ہزاروں لاکھوں مقدمات پڑے ہوئے، ان پہ کبھی آپ لوگوں کی جوں تک نہیں رینگتی. اور جس کے پاس پیسے ہیں، طاقت ہے، اس پہ آپ دن رات پیچھے لگے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے یا نا انصافی؟ نا انصاف. اگلی آیت من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، تیسری آیت کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے. اور خصوصاً فقہ جعفریہ کے مطابق قاضی جج کون بن سکتا ہے؟ 2-4 بندے بولے ہیں جن نے جمعہ پڑھی ہے کم از کم کتاب القضاء یا شرائع یا کسی اور کتاب میں، ان کو پتا ہوگا کون قاضی بن سکتا ہے؟ فقیہ جامع الشرائع. یہ اغلب کا نظریہ. صاحب جواہر اور بندہ ناچیز نے بھی ابھی یہ بات گزری سی تھوڑا سا پہلے یہاں اسی جگہ پہ یہ ثابت کیا ہے کہ غیر فقیہ اگر مقلد بھی ہے تو فقیہ کے فتاوی کے مطابق وہ جج بن سکتا ہے. یہ وہاں اگر کسی نے بات دیکھنی ہے میرے ٹیلی گرام گروپ میں جو درس موجود ہے اس پہ موجود ہے، یہ ایک الگ بات ہے. تو اس میں شعور بیدار کیا جائے. لبنان چھوٹا سا ملک 10 لاکھ شیعہ ہے، شیعہ فقہا اور یعنی شیعہ علماء ان کے فیصلے کرتے ہیں، قانون اس کو تحفظ دے رہا ہے. ہم کیوں نہیں 3-4 کروڑ؟ بیداری نہیں کسی نے بیدار، یعنی شعور ہی نہیں دیا عوام کے اندر. خطبہ جمعہ عربی کا دیکھ کے پڑھ کے چوپ جی جمعہ پڑھا کے فارغ ہو گئے. تیسری بات عدالتی نظام کے بارے میں شعور دیں لوگوں کو. نہیں ٹھیک ہوتا علماء سے رجوع کریں، صلح کرانے کی طرف اہل علاقہ کے جو سمجھدار لوگ ہیں صلح کی طرف جائیں. تھانوں کچہریوں میں جانا، فتوے بھی موجود ہیں، روایات بھی، جو کسی مومن کے خلاف اس کو خوف زدہ کرنے کے لیے جائر حکمران جائر حاکم کے پاس جائے گا، اسے خوف زدہ کرے گا، روز قیامت خدا اسے خوف زدہ کرے گا. اور آخری بات التماس دعا، درود پڑھے بار محمد. نظام تعلیم دن بدن ڈاکٹر اقبال نے جو کہا تھا غلط تو گھونٹ دیا. یہ نظام تعلیم وہ جو اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے اس کی بات ہو رہی. حزبی نظام بھی ایسا ایسا اسی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ڈاکٹر اقبال کا شعر ان اسکولوں کالجوں کی طرف تھا. غلط تو گھونٹ دیا مدرسہ نے تیرا، کہاں سے ہے صدا لا الہ الا اللہ. یعنی جو انگریزی نظام تعلیم جو آج تک ہم پہ مسلط ہے، میں انگریزی کے مخالف نہیں ہوں، ان کی سائنس آپ پڑھائیں، ڈاکٹر بنائیں. جو ڈاکٹر نہیں آج کل ڈاکو بنایا جا رہا ہے. جو 2 کروڑ خرچہ کر کے ڈاکٹر بنے گا وہ ڈاکو بنے گا یا خدمت انسانیت کے لیے ڈاکٹر بنے گا؟ 2 کروڑ جس کا خرچہ ہوگا وہ ڈاکٹر بننے پہ. تو آپ بنائیں ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، سب کچھ بنائیں، لیکن 3 سال عمران خان کو گزر گئے مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کرتے کرتے. پہلے دن سے بھائی نظام تعلیم میں تم سیرت نبی لے کے آؤ. یہ میں نے اس کی حکومت بننے کے بعد ایک فوراً کلپ دیا تھا، میرے یوٹیوب چینل پہ ابھی موجود ہے، کہ مدینہ کی ریاست بنانی ہے
تو کم از کم سیرت النبی بچوں کو پڑھاؤ اسکولوں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں کہ اخلاق رسول کیا ہے، سیرت کیا ہے، ورنہ یہ دہشت گرد ہی پیدا ہوتے رہیں گے، ورنہ بھی یہ جاہل ہی رہیں گے۔ تو یہ اس پہ کام یہ تو کر سکتا تھا خان، ٹھیک ہے، باقی وہ ان کو سزائیں نہیں، کرپٹ لوگوں کے پیٹوں سے پھاڑ کے وہ پیسہ نہیں واپس لا چکا، چونکہ عدالتوں میں ان کے بندے بیٹھے ہیں، ہر مافیا میں ان کے بندے بیٹھے ہیں، انہوں نے 30 سال حکومت کی، وہ نہ کر سکا، لیکن یہ تو کر سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے تقصیر ہے خان کی کہ اس نے نظام تعلیم میں سیرت النبی کو داخل نہیں کیا، اس نے فحاشی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے پردے کا نظام تو لاگو کر سکتا تھا اسمبلی سے منظور، اسکول کالج میں بچیاں پردے سے ہیں، کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کر کے علیحدہ علیحدہ نظام یا علیحدہ علیحدہ کلاسوں کا ٹائم ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے ڈرامے جو بن رہے ہیں جہاں اتنی بغیرتی سکھائی جاتی ہے، اور وہ ٹی وی ڈرامے دیکھنا اور فلمیں دیکھنا حرام ہے، سب علماء کے فتوے بھی موجود ہیں، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی حرام جس، اور اکثر حتی متدین آدمی بھی ہو جب وہ دیکھے گا لاشعوری طور پہ اس پہ اثر ہوتا ہے، سمجھنے والا بھی دین ہو پھر بھی ممکن گمراہی کا خدشہ ہے۔ باقی عوام تو بالکل جو صاف ذہن ہے، جن کی تربیت ہی کوئی نہیں اغلب کی، تو وہ کیا ان ڈراموں سے غلط اثر لے کے آج جو حالات ہیں۔ ایک رپورٹ آ رہی تھی کہ فقط پنجاب میں ایک سال میں کتنے ہزار کیس ہیں، جو ریپ کے کیس، اغوا کے کیس، پتہ نہیں کیا کیا، ایک رپورٹ باقاعدہ ادارے نے دی تھی۔ تو کہنے پوری دنیا کے حالات خراب ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خان جی آپ مدینے کا فقط نام استعمال نہ کریں، آپ اگر واقعاً ٹھیک ہے آپ نے ایک نعرہ بلند کیا، ان کرپٹ چوروں ڈاکوں کے خلاف آپ نے جہاد کیا، یہ آپ کا بڑا کام ہے، عالمی فورم پہ اقوام متحدہ میں آپ نے وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کی نفی کی، بہت سارے کام ہوئے، لیکن یہ تو آپ کے اختیار میں تھے، آپ نصاب میں بہتری لا سکتے تھے دینی تربیت کے اعتبار سے۔ آپ فحاشی سسٹم کو ختم کرنے کے لیے چینل ٹھیک ہے بکے ہوئے ہیں، لیکن ان کے قانون ادارہ تو آپ کے پاس تھا پیمرا، آپ ان کو ایسے ڈرامے ایسے فحش پروگرام چلانے سے روک سکتے ہیں۔ جب اینکر اسلامی جمہوریہ کا نام اینکر کیوں ماہ رمضان میں بھی اس کا بے پردہ اور اس طریقے سے بیٹھنا، یہ سارا آپ کر سکتے تھے، آپ نے تقصیر کی ہے۔ آپ نے جو شہدائے پشاور ہوں، شہدائے کوئٹہ ہوں، آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ تھوڑی سی سینس رکھتے ہوتے تو آپ ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے، خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ آپ کوئی بھی مظلوم سنی مسلمان مارا جائے شیعہ، اس تک پہنچیں، آپ کے بندے پہنچیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں۔ اگر آپ واقعا مدینہ کی ریاست چاہتے ہیں اور ایسے مشیروں کی باتوں پہ کان نہ دھریں کہ جو عقل اور شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو عقل سے استعمال نہیں کرتے، لہٰذا یہ جو کام آپ کر سکتے تھے آپ نے نہیں کیے، آپ اس حوالے سے مقصر ہیں۔ آئندہ اگر خدا آپ کو موقع دیتا ہے اور عوام آپ کا ساتھ جیسے دے رہی ہے، دینا چاہیے، آئندہ اگر آپ کو موقع ملے تو ان کوتاہیوں کو دور کریں۔ عدالتی سسٹم میں سنی کو سنی مفتی اس کا حل دے، اور شیعہ لوگوں کو شیعہ مفتی بٹھائیں، شیعہ عالم بٹھائیں عدالتوں میں، وہ اس کی فقہ کے مطابق اس کو فیصلہ دیں۔ تھانوں میں تربیت دیں، جیلوں میں لوگوں کو تربیت دیں، جو حقوق پامال ہو رہے ہیں لوگوں کے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے بارے میں وصیت کی بیٹے کو، امام حسن علیہ السلام کو، کہ بیٹا اسے وہی کھانا دینا جو خود کھاؤ، اسے وہی پانی دینا جو خود پیو، اور اس کے ہاتھ بھی نہ باندھنا اور اس کے پاؤں بھی نہ باندھنا۔ اس علی کے جو وارث مدینہ ریاست علی جو ہے، اس علی کی آپ مثالیں دیتے ہیں، تو اس علی کی اپنے قاتل کے بارے میں یہ وصیت ہے، جیلوں میں کیا ہو رہا ہے اور ظلم کیا ہو رہا ہے، ان تمام باتوں پہ آپ کر سکتے ہیں، کرنا ہوگا آپ کو، ورنہ دھرنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے پروردگار کہ محمد و آل محمد ہماری چھوٹی سی عبادتوں کو، مختصر عبادتوں کو قبول و مقبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارا خاتمہ